اب میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ تعلیمی میدان کا ایک بڑا نام جناب پروفیسر منظر سلیمان صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی بات رکھیں۔ صدر جلسہ اور سامعین السلام علیکم۔ دینی و عصری تعلیم چیلنج اور امکانات۔ آج ہماری پوری قوم جس چیلنج سے ہمکنار ہے اس میں سب سے بڑا چیلنج تعلیم کا حاصل کرنا، کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول نے تعلیم کی جب بھی باتیں کی تو اس نے دونوں علوم کو، چاہے وہ دینی علوم ہوں عصری علوم ہوں، شانہ بہ شانہ لے کر کے چلنے کی باتیں کہی گئیں، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ آج تک ہندوستان میں ہمارے ابھی ایک بات کہہ رہے تھے منور بھائی، جو باتیں کہہ رہے تھے تو ہم لوگ اپنا پہلے محاسبہ بھی کریں۔ آزادی سے پہلے کیا ہوا، آزادی سے پہلے کیا ہونا چاہیے؟ بڑی بڑی ریاستیں تھیں ہماری، ان ریاستوں کو جتنی صحیح کرنی چاہیے تعلیم کی ترقی و توسیع میں اور نمایاں کردار ادا کرنا چاہیے، کچھ ریاستوں نے تو اس میں نمایاں کردار ادا کیا، مگر آزادی کے بعد 70 سالوں کا اگر ہم محاسبہ کریں تو ہم اپنے آپ کو پائیں گے کہ دو طرح کی یہاں تعلیم کی تحریک چلی، چاہے 1857 کے بعد کی جو تحریک چلی، ایک دینی تعلیم کی تحریک تھی، ایک عصری تعلیم کی تحریک تھی۔ دینی تعلیم علماء دیوبند کے ذریعے شروع کی گئی اور عصری تعلیم کا بیڑا جو ہے نا سر سید احمد خان نے اٹھایا، اور سر سید احمد خان وقت اور حالات کے مد نظر چاہے ان کو جو کچھ بھی کہا گیا، مگر انہوں نے کہیں بھی دین کو چھوڑنے اور دین کو کنارے کرنے کا کام نہیں کیا۔ آج ہندوستان میں اتنے تعلیمی ادارے ہیں، آپ ڈی اے وی کا جو پوری منظم تنظیم ہے، 18,000 ادارے چلا رہے ہیں پورے ہندوستان میں، کرسچن مشنریز کے ادارے ہیں، ان کو دیکھیے کہ کتنے منظم طریقے سے چلائے جا رہے ہیں۔ کیا ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں؟ ہم لوگوں نے دو طرح کی تعلیم، ایک تو دینی تعلیم میں بھی ہم لوگوں نے دو طرح کا، ایک تو سرکاری مراعات کے بعد اپنی روح کو ختم اور روح کو مارنے کا کام کیا، جو آپ نے دیکھا کہ جو نظامیہ مدرسہ ہے وہاں کی تعلیم کا جو معیار، وہاں کی تعلیم جتنی مفید لوگوں کے لیے ثابت ہوئی، اسی کے برعکس جو سرکاری مدارس سرکار کے تحویل میں دے دیے گئے، وہ مدارس کھانے کمانے کے کارخانے کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکا، اور جاہل بنانے کا کارخانہ، کیونکہ گزشتہ 26 سالوں سے بہت قریب سے دیکھنے کا موقع ملتا ہے، ایم اے پاس لڑکے اور لڑکیاں آتی ہیں، اردو کے بارے میں، اسلام کے ارکان کے بارے میں نہیں بتا پاتے۔ اگر کلاس میں کبھی پوچھ دیجئے کہ لپی اسکرپٹ کو کیا کہیں گے اردو میں، وہ نہیں بتاتی، پھر کہتے کہ رسم الخط لکھیے، کیسے لکھا جائے گا، وہ صحیح نہیں لکھ پاتی۔ پھر عمر کی اس دہلیز میں ہوتی ہے کہ ہم کیا ان کو پڑھا پائیں گے، ہم کیا سکھا پائیں گے؟ ہمارے یہاں 1 سال 2 سال کے لیے آئے، اس میں جن لوگوں نے کلاس کیا کچھ سمجھ پائے، جس نے کلاس نہیں کیا وہ بھی آگے نکل گئے، ڈگریاں تو انہیں بھی ملنی ہیں۔ یا ہم جس معاشرے میں جیتے ہیں وہاں دونوں تعلیم کو شانہ بشانہ لے کر کے چلنا پڑے گا، تبھی ہم زندگی میں بھی کامیاب ہو پائیں گے اور اپنے مذہبی امور میں بھی کامیابی کے ساتھ ہمکنار ہو پائیں گے۔ علم کی باتیں کہی گئی، مرد اور عورت پر فرض کیا گیا، آپ اٹھا کر کے دیکھیے کہ آج بھی ہماری خواتین میں جتنی تعلیمی بیداری آنی چاہیے تھی کیوں نہیں آئی، کیا وجوہات تھی؟ کہیں نہ کہیں ہم لوگوں نے بھی استحصال کیا ہے۔ اب آج جب ہم دھکے کھا رہے ہیں تب آج ہمیں یہ احساس ہو رہا ہے کہ ہمیں جس طرح کی تعلیم حاصل کرنی چاہیے تھی گزشتہ ہندوستان میں آزادی کے بعد کو اگر ہم لے لیا جائے 70 سالوں میں 75 سالوں میں اس طرح میں، آپ عمر فاروق کالج کالی کٹ کا جا کر کے دیکھیے جہاں 400 اسٹاف ہیں، آخر ان لوگوں نے بیڑا اٹھایا تبھی تو اتنی بڑی تحریک کو شروع کیا، وہاں تک پہنچنے کی کوشش کیا۔ مدارس میں بھی اب خاص طور سے جو نظامیہ مدارس ہیں ان لوگوں نے اپنے یہاں کمپیوٹر اور جدید علوم کی تعلیم دینا شروع کیا ہے، مگر آج بھی سرکاری مدارس جو چل رہے ہیں وہاں نہ ہم دینا چاہتے ہیں نہ ہم سرکار سے ان چیزوں کا مطالبہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جب تک ہم اپنے آپ کو جو ہے نا زندہ قوم کے مانند نہیں رہیں گے، اپنے آپ کو تعلیم کو ایک تحریک اور ایک چیلنج لے کر کے نہیں چلیں گے، اس وقت تک ہم کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکتے۔ ہما شما میگھالیہ میں ایک یونیورسٹی کسی مسلمان نے کھول دی تو اس سے ہمارا کام نہیں چلے گا۔ ہم اپنے آبادی کے تناسب میں دیکھیں
آج ڈی اے وی کی جو سوسائٹی ہے دلی میں بیٹھ کر کے پورے ہندوستان کے چپے چپے میں پرائمری ایجوکیشن سے لے کر کے ہائر انگلش کے ادارے چلا رہے ہیں. کرسچن مائنورٹی کے مدراس میں بیٹھ کر کے سارے ادارے چل رہے ہیں. اگر ہم آپ دیکھیں تو ہم آپ ایک شہر ایک صوبے میں بھی جو ہے اس طرح کی چیزیں نہیں چلا پا رہے ہیں. جلسے جلوس کر کے پیسے کا بیجا اصراف کرتے ہیں. اس کا میری سمجھ سے, ہو سکتا ہے ہر آدمی کا اپنا اپنا نظریہ ہو, میری سمجھ سے اس پیسے کو بیجا پانی میں پھینکنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے, رزلٹ کچھ نہیں آتا ہے. آؤٹ پٹ بھی دیکھیے نا, ہو سکتا ہے کبھی بھی کسی چیز میں بہہ جانے سے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ ہمیں محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے. اکبر الہ آبادی ہو یا علامہ اقبال ہو, ان لوگوں نے جو اشعار کہے صرف اسی کو ہم لوگ اپنا کوٹیشن بنا لیں اور اسی کے لحاظ سے اگر ہم چلنے کی کوشش کریں تو یقیناً ہے جیسے پیام اعظمی نے کہا, جلوہ انجمن سامو شہر علم سے ہے, جو بھی ہے عشق و محبت کا اثر علم سے ہے, منزل علم ہے راہ گزر علم سے ہے, دوست و عظمت و کردار بشر علم سے ہے, قوم معصوم ہے فخرہ نہیں انسانوں کا, طلب علم فریضہ تو ہے مسلمانوں کا. اور بعد کے دنوں میں اکبر الہ آبادی جو کبھی سر سید کے مخالفت میں ہوا کرتے تھے, اور ایک دور ایسا بھی آیا کہ وہ سر سید کی تعریف کرتے ہوئے نہیں تھکتے تھے. وہ باتیں جن سے ہیں قومیں ہو رہی ہے نام ور سیکھو, اٹھو تہذیب سیکھو, صنعتیں سیکھو, ہنر سیکھو, بڑھاؤ تجربے اطراف دنیا میں سفر سیکھو, خواص و خشک و تر سیکھو, علم و بحر و بر سیکھو, خدا کے واسطے اے نوجوانوں ہوش میں آؤ, دلوں میں اپنے غیرت کو جگہ دو, ہوش میں آؤ. اگر ہم لوگ صرف 5 یا 10 ایئر پلان اگر ہم لوگ لے, 20 ایئر کا اگر پلان لے کر کے اگر ہم چلے ہوتے آزادی کے بعد, جو مولانا آزاد نے تقریر میں کہا تھا جامع مسجد کے کہ ہم جو اس ملک کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں, یہاں ہماری مسجدیں ہمیں کوسیں گی, یہاں جو لوگ بچ جائیں گے جب انہیں یہاں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا تو وہ ہمیں کوسیں گے. اس لیے یہی اس ملک میں رہ کر کے اس ملک کو ایسا خوشنما ملک بنائیں جہاں ہماری اپنی تہذیب ہو, اپنا ثقافت ہو, اپنا علم ہو, اور ساری چیزوں میں. جب سردار پٹیل نے پرپوزل رکھا 29 اور آرٹیکل 30 کا, مولانا آزاد نے مخالفت کیا کہ مسلمانوں کو یہ عطیات نہیں چاہیے. نہیں ہو تو رفیق زکریا کی کتاب ہے سردار پٹیل اور ہندوستانی مسلمان. سردار پٹیل کو لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے مخالفت میں ہے, اور 29 اور 30 کا اس مخالفت میں مولانا سیوہاروی صاحب, بیگم اعجاز رسول, ان لوگوں نے مخالفت کی تھی آئین ساز کونسل میں کہ ہمیں ان مراعات نہیں چاہیے. مگر اس کو دینے کے بعد بھی جتنے مراعات ہم لوگوں کو ملے اس پر ہم لوگوں نے حکمت عملی کے ساتھ, جامع منصوبہ بندی کے ساتھ, وقت اور حالات کے تقاضے کو مد لحاظ رکھ کر کے ہم لوگوں نے وہ کام نہیں کرنے کی کوشش کی جو ہمیں کرنی چاہیے تھی. آج ہندوستان میں اگر 5-6 یونیورسٹیوں کو چھوڑ دیا جائے, میگھالیہ میں ایک یونیورسٹی کو علی نے بنائی ہے, اس کا ہم نے دیکھا ہے, وہاں بھی 1500 اسٹاف ہیں جس میں 1200 اسٹاف مسلم ہیں. اب سوچ لیجیے کہ اسٹوڈنٹ کا کیا ریشیو ہوگا. علی گڑھ ہے, جامعہ ہمدرد ہے, جامعۃ الہدایہ جے پورا, اس طرح کے ادارے اگر کھولے جائیں گے یا کھلے یا اس کو ایک جال میں پیرو کر کے پرائمری ایجوکیشن سے لے کر کے ایک چیریٹی کا سینٹر کھول کر کے, کیونکہ کلام پاک میں تو سب کچھ لکھا ہوا ہے, لعلکم تعقلون, لعلکم تعلمون, لعلکم تشکرون, تاکہ تم سوچو, تاکہ تم جانو, تاکہ تم اس پر عمل کرو. تو یہ ساری چیزیں عمل کرنے کا کام ہم لوگ جیسے لوگوں کو کرنا ہوگا, جہاں دونوں کو لازم و ملزوم بنانا ہوگا. ایک آدمی کے خون کا رفتار چل رہا اور سانس اس کو نہیں چل رہا ہو تو اس کو زندہ اور مردہ نہیں کہا جا سکتا ہے. اسی طرح سے ہماری قوم کا حال ہے. ایک طرف اگر جو دینی علوم حاصل کرتے ہیں وہ اصلی علوم سے بے بہرہ ہو جاتے ہیں, جو اصلی علوم حاصل کر کے دنیا کی دوڑ میں آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں وہ دینی علوم سے جو ہے نا بہت دور چلے جاتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. دونوں کو لازم و ملزوم بنا کر کے اگر ایک ساتھ چلانے کی ہم لوگ چلیں تو یقیناً زندگی میں بھی کامیابی ہے اور بعد آخرت میں بھی.